وعلی آلہ و اصحابہ و من والا اما بعد۔ اللہ رب العزت جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اسے ایک خاص مدت تک کے لیے وقت دیتا ہے، اور اس مدت کے پورا ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا سے بلا لیتا ہے۔ یہ دنیا کا اٹل اصول ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا ہے، اور کامیاب انسان کی جو ڈیفینیشن یا تشریح اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ اس انداز سے کی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا کہ جس بندے کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں 2006 میں انگلینڈ میں تھا، ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، تو وہاں میں نے اخبار میں پڑھا کہ دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص اس نے خودکشی کر لیا۔ کوئی عام بندہ نہیں، دنیا کا امیر ترین آدمی، اور اس کی وہ کمائی بتا رہے تھے کہ وہ ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ دے وچوں $500 کماتا سی۔ یعنی ابھی ہمارے بولتے بولتے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کما چکا تھا، لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ اچھا وہ آرٹیکل بڑا مجھے شوق ہوا، میں نے کہا اچھا پڑھتے ہیں دیکھیں وجہ کیا بنی۔ وجہ یہ بنی کہ جوں جوں اس کے پاس دنیا کا مال بڑھتا چلا گیا، اسی طرح وہ ڈپریشن کا مریض بن گیا۔ ڈپریشن، اور وہ اس قدر زیادہ ڈپریشن کی دوائیاں لیتا تھا۔ اب امیر ترین بندہ، اس کے ڈاکٹر بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، بہترین ڈاکٹر ہوں گے۔ وہ اتنی دوائیاں لیتا تھا کہ ان دوائیوں کے ری ایکشن سے وہ بندہ اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ اس کے لیے درد اور تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے پھندا ڈال کر اپنے آپ کو ہی ختم کر دیا۔ واللہ یہ بات، میں بالکل نوجوان تھا اس وقت اور یورپ کی زندگی تھی، ہم میڈیکل پڑھ رہے تھے، تو پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا یار اگر یہ دنیا کا دوسرا امیر ترین بندہ اتنا پیسہ اسے سکون نہیں نہ دے سکا، تو پھر پیسہ ہم وہ کمائیں گے جو حلال ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور ہم اللہ کا حق اس میں سے $1 کا بھی نہیں رکھیں گے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل دو ٹوک انداز میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا ان کے لیے حکم دیا ہے کہ لوگوں، جو مال میں نے تمہیں دیا ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہے، چاہے مال تجارت کی شکل میں ہے، چاہے نقدی کی شکل میں ہے، چاہے تمہاری انویسٹمنٹ والی جو خرید کے تم نے پراپرٹی بیچنے کے لیے رکھی ہے اس شکل میں ہے، اگر اسے 1 سال تیرے پاس پورا ہو گیا اور وہ تقریباً 70-80 ہزار روپے کی مالیت سے زیادہ ہے، دیکھیں 52.5 تولے چاندی نصاب ہے، 52.5 تولی چاندی ابھی تقریباً 80 ہزار کچھ کی ہے۔ اگر کسی کے پاس 80 ہزار سے کم ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر کسی کے پاس 80 ہزار یا اس سے زائد رقم، پیسہ، ڈالر، اموال، ایسی پراپرٹی جو اس نے بیچنے کے لیے لی ہے، انویسٹمنٹ، وہ موجود ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ سال کے بعد 2.5%، 40واں حصہ اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر فرمایا کہ یہ جو تھے نا یہود و نصارہ، یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور ان کے علماء، ان کے درویش، ان کے پیر فقیر لا یأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھاتے تھے، دھوکے دے کے، فراڈ لگا کے، ٹھیک ہے جی، 2 پھوکا ماریاں روپیہ لاکھ رکھو جی آتے۔ کیوں بھائی؟ تو نے اگر قرآن پڑھ کے کسی کو دم کیا ہے تو یہ تو سنت ہے، تو 1 لاکھ روپیہ کس چیز کا لے رہا ہے؟ تعویذ بیچے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن بیچنا ہے۔ اصلاح کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں، اصلاح ہوگی تو خود بخود اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اب میرے بھائیوں کیا لا یأکلون اموال الناس بالباطل، اللہ کہتا ہے یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے تھے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی غلطی کی سی کہ اللہ کی راہ میں
ایک روپیہ نہیں کٹنا. اچھا میرے بھائیوں، میرے پاس اگر کروڑوں ہیں، میں قبر میں چلا گیا، مجھے اس کا کیا فائدہ؟ اب جاوید بھائی کے والد محترم جب بیمار تھے تو ہم آئے تو یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو وہ بڑی تعاون کرتے تھے. دیکھیں یہ ان کی پیٹھ ہے نا، آج ہم ان کی خیر بیان کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ایک بندہ جو دنیا میں رہ کر اللہ نے اسے مال دیا اور وہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس سے بڑا خوش قسمت بندہ کوئی نہیں، کوئی خوش قسمت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے. اب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کا آگے سزا اللہ نے بیان کیا ہے. فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کا دن آئے گا اور ان کے مال کو آگ میں گرم کیا جائے گا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کی سائڈوں کو داغا جائے گا اس مال سے، اور فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم ھذا ما کنزتم، اے نے تیرے خزانے، کنز کہتے ہیں خزانوں کو، ھذا ما کنزتم، یہ ہے تیرے خزانے، فذوقوا، پس آج تو چکھ ذائقہ، ما کنتم تکنزون، اپنے خزانوں کا. قرآن ہے، اتنے کسی کی چدراہٹ نہیں چلنی، ادھر کسی کی بدماشی نہیں چلنی، ادھر کسی کی سفارش نہیں چلنی، وہاں صرف اللہ کا قانون چلنا ہے، وہاں صرف اللہ کا نظام چلنا ہے. ہم نے تو میرے بھائیوں وہاں پر آنکھ نہیں چپک سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا. اگر دنیا کے امیر ترین بندے خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ مائیکل جیکسن، امریکہ کا مائیکل جیکسن، جس نے کروڑوں ڈالر لگا کے اپنی سکن کو چٹا کروایا، کالا تھا نا، اور یار اللہ نے تجھے کالا بنایا، تو وائٹ نہیں ہو سکتا. جو تخلیق تیرے رب نے کر دیا آپ اسے بدل نہیں سکتے. ہم خود ڈاکٹر ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ چاہے گلوٹاتھیون کا ٹرک کھا جائیں، ٹیکوں کی انبار لگا دیں، آپ کبھی گورے نہیں ہو سکتے. اگر آپ غیر فطری طریقے سے اپنے آپ کو بدلیں گے، آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے. مائیکل جیکسن نے، میں نے اس کا نا سارا لائف دیکھا ہے، مائیکل جیکسن نے دل، گردے، جگر، آنکھیں، ہڈیاں ڈونیٹ کرنے کے لیے، یعنی بندے کو جب پرابلم ہونا تو کہتا ہے میں گردہ ایسا لے لاں گا، میں دل لیتا، سارے بندے خریدے ہوئے تھے. اس کے گھر میں وہ بندے موجود تھے جن کو وہ کروڑوں ڈالر چیک دے چکا تھا کہ اگر میرا گردہ خراب ہو گیا تو انہیں مجھے گردہ دینا ہے، اگر میرا دل خراب ہو گیا تو انہیں مجھے یہ دینا ہے، میری آنکھ خراب ہوگی تو انہیں مجھے یہ دینا ہے. اس کے گھر میں پورا ہاسپٹل تھا، ڈاکٹروں کے انبار تھے. اس نے میرے بھائیوں اپنا رنگ گورا کروایا. جس دن اس نے پلاسٹک سرجری سے، حبشی سے اپنا رنگ سفید کروایا، اس دن کے بعد وہ خود کہتا ہے مجھے اتنی تکلیف ہے جیسے کہ مجھے پورے جسم کے اندر ڈرل کے ساتھ سوراخ کیے جا رہے ہیں. فطرت کو بدلا. پھر ایک وقت آیا کہ میرے بھائیوں اس بدبخت نے بھی 45 سال یا 48 سال عمر تھی، خودکشی کر لی. اور مائیکل جیکسن کا جب پوسٹ مارٹم ہوا ہے نا، اس کے پیٹ سے 100 سے زیادہ گولیاں نکلی ہیں درد ختم کرنے والی. یار یہ کیا زندگی ہے؟ زندگی وہ جو اللہ کے نبیوں نے گزاری. سب سے کامیاب وہ تھے، سب سے اعلیٰ وہ تھے، برادری بھی اعلیٰ، خاندان بھی اعلیٰ، نظام بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ. اور انہوں نے کیا زندگیاں گزاری ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی شفاعت مسلمانوں کو ملنی ہے، ان کا اخلاق اور کردار کیا تھا؟ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی آ جائے. یہ احد پہاڑ ہے نا، جو جن لوگوں نے جو مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، احد پہاڑ 8 کلومیٹر لمبا ہے اور 5 کلومیٹر چوڑائی ہے، بہت میسو پہاڑ ہے. تو کیا فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی آ جائے، 3 راتیں میں نہیں گزرنے دوں گا مگر اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. کیونکہ انہوں نے پتہ لگ گیا سی کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہاں چھوڑ کسی نے کچھ نہیں جانا. میرے بھائیو اللہ نے ہمیں موال دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جائیدادیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینک بیلنس دیا ہے. خدا را اپنا سانس بند ہونے سے پہلے زکوٰۃ اللہ کا فرض نکالیں. دیکھیں نا، آپ کو اللہ نے 16 من یا اس سے زائد اگر گندم دے دی، اناج دے دیا، آپ اس فصل کا عشر دیں. سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب تو اپنی فصل کو کاٹ کے رکھتا ہے
उस वक़्त तू अल्लाह का हक उसमें से निकाल दे। कौन खाएगा? गरीब खाएंगे, मस्कीन खाएंगे, यतीम खाएंगे, बेवा लोग गरीबों को दें, आपका हक जाएगा। फिर क्या होगा? फिर अल्लाह का वादा क्या? अल्लाह कहता है तू अपने माल में से मेरा हक निकाल, मैं तेरे माल की भी हिफाजत करूंगा, तेरी औलादों की भी हिफाजत करूंगा, तेरी सारी चीज़ों की प्रोटेक्शन करूंगा। वरना क्या होता है, आप ना मसलन एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपया है, वो अपने उस 1 करोड़ की 2.5 लाख रुपए ज़कात नहीं देता, ज़कात नहीं देता, ठीक है जी, पेट पर बांध के सांप बांध के बैठा रहेगा, इतने बचाएगा, घर में कैंसर का मरीज पैदा हो जाएगा, घर में बीमारी आ जाएगी, भैंसें मर जाएंगी, यालाबारी होगी, एंड दिखेगी, फसल बर्बाद अल्लाह करा देगा। वो अल्लाह के इख्तियार में है सारा। तो हम अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उस खालिक के निज़ाम के अंडर जीना पड़ेगा हमें। मेरा अपना निज़ाम क्या है? जब कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अल्लाह तेरे अलावा इबादत किसी दी नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े रसूल ने, मेरी ख्वाहिश तो ख़त्म हो गई, मेरी ख्वाहिश तो कोई नहीं ना। फिर अल्लाह की ख्वाहिश होगी, अल्लाह के नबी की मर्जी होगी, उनके मुताबिक हमने 50 60 70 साल गुजार रहे हैं। फिर कामयाब होकर जब हम अल्लाह के सामने जाएंगे तो फिर अल्लाह कहेगा जा, मैं तुझे जन्नतें देता हूँ, कम अज कम जन्नत जो जन्नती को मिलेगी ना, मिनिमम वो दुनिया की 10 गुना है। सही बुखारी की हदीस है। तो मेरे भाइयों, पहला काम ये करना है कि हमने अपने अमवाल को गिन कर बिल्कुल पूरा कलेक्ट करें। आपकी 10 लाख ज़कात बनती है, आप 11 दें, 10.5 दें। कहीं गलती हो गई, सोना पड़ा है, जेवर पड़े हैं, मेरे भाइयों प्लाजे पड़े हैं, अल्लाह की कसम बंदा मर जाता है, उसकी सारी पूंजी उसके पीछे रह जाती है। कारून का जिक्र कुरान में है। कारून के पास क्या था? खजाने इतने के, कुंजियां उठाने के लिए ऊँटों की जमात, उठानी जमात चाहिए थी, एनियाँ चाबियाँ। जब मरा है, तकब्बुर के अंदर मरा, और फरमाया क़यामत तक ज़मीन में धंसता रहेगा, अजाब दर अजाब है उसका। अल्लाह ताला हमें अजाब से बचाए, हमें अल्लाह का हक निकालने की तौफीक अता फरमाए। आज से 50 60 70 साल पहले हमारे आबा अजदाद जब पाकिस्तान बना, हमने अपने दादा जी से सुना है, कहते ने साढ़े कोले बहुत घट होंदा सी, खाण नूं एक ही जोड़ा होंदा सी, ओही धो के असीं पा लैंदे सी, बहुत कम, बहुत लाइफ स्टाइल सादा के अंदर हम जीते थे। लेकिन आज अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ अता कर दिया है, हमारे पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, तो ये किसकी करम नवाजी है? खालिक और मालिक। अगर उस खालिक ने इतना कुछ अता कर दिया, वो कहता है मैं गरीबों के लिए 2.5% मांगता हूं, तो दे उसे। मेरे भाइयों, पहला पैगाम ये है। दूसरा पैगाम ये है, दीन अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में मुकम्मल हो चुका। ये जो दीन है ना, इस्लाम, ये रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में कंप्लीट हो चुका है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने अपने नबी को हमारे लिए नमूना बना दिया और फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत को तमाम कर दिया है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह कहता है मैं राज़ी हो गया कि तुम्हारा दीन इस्लाम है। दीन मुकम्मल है। अब दीन को मुकम्मल को अगर हम अमल करेंगे ना, तो मेरे भाइयों मरना भी सौखा, जीना भी सौखा, क्योंकि दीन तो सादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग मरते थे, आपने हुक्मनामा जारी किया, फरमाया किसी बंदे के लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए, किसी बंदे के लिए जायज़ नहीं कि वो खुराफात करे। क्यों? कि ये सारे की सारी चीज़ें मैयत को कोई फ़ायदा नहीं देती। आपने दुआ करनी है, सदका जारिया बनाना है, नलका बनवाएं, मस्जिद लगवाएं, मस्जिद बनवाएं, नलका लगवाएं, खैर की राह में सदका जारिया बनाएं, वो मैयत को फ़ायदा देगा। ये सारे की सारी हमारे यहाँ रस्में चलती हैं, रस्में नहीं, इस्लाम पर अमल करना है। इसी तरह फरमाया औरत 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी, वो ठीक है, अपना शौक करे, उसका खामत बहुत हुआ है। तो रस्मों को दीन नहीं बनाना। दीन इस्लाम सादा है। शादी आ गई, बिल्कुल मेरे भाइयों, शादी में एक निकाह है और एक बेहतरीन किस्म का वलीमा है। इन 2 चीज़ों के अलावा निकाह में जितने उमूर हम सर अंजाम दे रहे हैं ना, ये तेल है जी, ये मेहंदी है जी, ये माइयाँ है जी, ये फलाना है जी, ये जहेज़ है जी, ये नानक वाली है जी, ये फलाना है, पता नहीं क्या क्या नाम लोगों ने रखे हुए हैं। ये सारे की सारी खुराफात हैं। आप इन पैसों से जो हम मेहंदियों पर, माइयों पर खर्च करते हैं, आप 10 गरीब बच्चियों की शादी करवा सकते हैं। सादा निकाह करें, साथ वलीमा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वलीमा करो, तेरे पास अगर करोड़ है तू करोड़ लगा। वलीमे पे मना नहीं किया इस्लाम ने, लेकिन फरमाया शर्रुत ताआमी, सबसे बुरा खाना वलीमे का वो खाना है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए, गरीबों को ना बुलाया जाए। यहाँ भी अल्लाह ताला ने गरीबों का खास ख्याल रखा है कि यार वो पिसा हुआ तबका है, उनका भी दिल करता है अच्छी रोटी खाने को, आप उनको अपनी दावत में शामिल करो।
تو رسمیں، رواج، بدعات جو ہم نے دین میں نئی نئی چیزیں نکالنی ہیں، اگر ہم ان سے بچ جائیں میرے محترم بھائیوں ہم آسانی میں آ جائیں۔ بزرگوں کو پتہ ہوگا لوگوں کے گھروں میں فوتگیاں ہو جاتی، مولوی کے گھر 40 دن کھانا، مولوی کا سوٹ۔ بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو بندہ فوت ہو گیا، ایک مولانا صاحب کے گھر کھانا، وجہ کیا ہے؟ غریبوں کو دیں، مساکین کو دیں، مستحقین کو کھلائیں، اگر مولانا صاحب مستحق ہیں وہ بھی کھا لیں، یہ ہے نا طریقہ۔ تو یہ رسمیں تھیں، ان رسموں کو توڑ کر جب آپ سادہ دین پر آئیں گے، اب دیکھیں ہمارے ہاں ہم قرآن نہیں پڑھتے، رمضان گزر گیا، ابھی چند دن باقی ہیں، بہت کم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن ختم کیا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ میرے میسج میں ایک پیغام آیا ہو میں پڑھ نہ سکوں، مجھے پرابلم بنی ہوتی ہے یار کیڑا وقت ابھی میرا میسج آیا ہے، میں کب کھولوں اپنا وہ واٹس ایپ کا میسج، میرا پتہ نہیں کون سا پیغام آ گیا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، میں نے پڑھا ہے اسے۔ کاش کہ میں اس قرآن کو پڑھتا ہوتا، مجھے کسی دم کی کسی تعویذ کی ضرورت ہی نہ ہوتی، یہ خود بخود علاج ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا شفا بنا کر، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کر، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم کے لیے اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، وہ اپنے آپ پہ لعنتاں بھیجتا ہے، جھوٹ بولے گا، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین علی الکافرین علی الکاذبین، اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے، ظالم کے لیے خسارہ ہے۔ لیکن ایمان والا جب قرآن پڑھے گا یہ اس کے لیے دم بھی ہے، یہ اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں جاری کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بچوں پر قرآن پڑھ کے خود آپ انشاءاللہ دم کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں لمبے چوڑے چکروں کی۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں قبریں بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بلڈنگ بنی ہے، اس کے اوپر لوگ کروڑوں روپے کی چادریں جا کے چڑھاتے ہیں، کسی مظلوم کسی مجبور بچی کے سر پہ چادر دے دو، جو بیچاری بیکار ہے پریشان ہے، یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ جو فوت ہو گیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، حضرت علی کو جب مکہ فتح ہوا ہے نا، اللہ کے نبی نے باقاعدہ اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا، فرمایا علی رضی اللہ عنہ، جو قبر ایک گٹ سے اونچی نظر آئے، ایک بالشت، اتنی اونچی قبر رکھنا اسلام میں ہے، ایک بالشت سے اوپر نظر آئے آپ اسے برابر کر دیں، اور تصویر اور مورتیاں یہ جو بت بنے ہوئے ہیں ان سب کو ختم کر دیں۔ ہمارے نبی کا کیا پیغام ہے اور ہم کن طریقوں پر چل رہے ہیں؟ اس لیے جب ہم سنت کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع کریں گے، جب ہم سادگی کے مطابق آئیں گے، اب دیکھ لیں ہم قبر کے اوپر کروڑوں لگا دیتے ہیں، بلڈنگ بنائی، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کتنی کتنی بلڈنگیں عمارتیں بنا دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آج بھی کچی ہے۔ جنت البقیع میں جائے مدینہ منورہ میں، کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، آج بھی ان کی قبریں بالکل کچی، ایک ایک گٹھ اونچی ہے۔ اور ہمارے ہاں میرے بھائیوں ایک ایک دربار کے اوپر 1 ارب روپیہ ماہانہ وہاں پر وہ چڑھاوے چڑھتے ہیں، اور وہ جو کھانے پینے والے ہیں وہاں پر آپ ان کا کردار دیکھ لیں، نہ نماز نہ روزہ، وہاں پر کوئی بھنگ پی کے جناب ڈانس کر رہا ہے، وہاں پر کوئی کلا بازیاں لگا رہا ہے، سارے کا سارا ہم نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہم نے لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا تھا، ہم نے لوگوں کو کن رستوں پر لگا دیا، حالانکہ ہماری مسجدیں فل ہونی چاہیے تھیں، نوجوان بھی پڑھتے، بوڑھے بھی پڑھتے، وضو کر کے اللہ کے دربار میں ایسے کھڑے ہیں جناب، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں۔ جب تک ہم نمازیں پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ نے دین کو پوری دنیا پر اونچا رکھا۔ آج ہم دوسرے کاموں میں پڑ گئے، آج ہمارا کباڑا ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ تو بدعات اور خرافات سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ سادہ دین قرآن والا، سادہ دین حدیث والا، اللہ کے رسول والا، اللہ کے نبی کی سنتوں والا، رسول اللہ کی سادہ زندگی والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ تجارت والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے ہمیں بتا کر گئے ہیں، اللہ کی قسم استنجے سے لے کر مرنے تک کا ایک ایک طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ اتنی رحمت للعالمین شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے طریقوں پر کب چلیں گے؟ کل قیامت کے دن، آخری بات کرتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حوض کوثر پر ہونا ہے نا، آپ کے داہنے طرف حضرت ابو بکر ہوں گے، آپ کے بائیں طرف سیدنا عمر ہوں گے رضی اللہ عنہما، 2 یار آپ کے، اور آپ وہاں حوض کوثر پر وہ پیالہ پلائیں گے پانی کا، مشروب کا، کہ وہاں پھر اس کے پینے کے بعد کسی کو محشر کے میدان میں پیاس نہیں لگے گی۔ انا اعطیناک الکوثر ہے نا قرآن میں سورت، یہ وہ ہے حوض کوثر۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ عطا کہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا۔
اب وہاں جب رسول اللہ یہ پانی پلا رہے ہوں گے، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، کوئی کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، تو میرے بھائیوں کیا ہوگا، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اللہ کے نبی کی طرف پانی پینے کے لیے کہ ان کے اور رسول اللہ کے درمیان اوٹ دیوار بنا دی جائے گی۔ آپ سر سب پوچھیں گے بھئی یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا یہ آپ کے امتی ہیں، یہ آپ کے فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہیں، پر یہ وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، انہوں نے تو اڈا دین بدلیا سی، یہ حلیہ بگاڑنے والے امتی ہیں۔ تو میں آپ کو اللہ کے نبی کے الفاظ وہاں بیان کرتا ہوں جو آپ نے خود بیان کیے، فرمایا سحقاً، دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ مجھ سے، تم نے میرا دین میرے بعد بدلا۔ اتنی بڑی میرے بھائیوں یہ خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہش کو اللہ کے دین کے مطابق بدلیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اور جو میں نے سنایا ہے مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو دین اسلام پر ہمیں چلانے کی توفیق دے، جو ہمیں اموال دیے ہیں اللہ کا حق نکالنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو وحدہ لا شریک ماننے کی اور اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔